अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज PNS महरान बेस के ऊपर हमले को 3 दिन हो चले हैं। हमारा ख्याल था और इसी वजह से हमने अपने तज्ज़िये को थोड़ा सा वक्त दिया कि शायद 3 दिनों के अंदर कुछ हकायक हमारे सामने आ जाएं, शायद निज़ाम में से कहीं पर अकाउंटेबिलिटी की कोई हमें रमक नज़र आए। लेकिन हमें लगता यूँ है कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कभी गलती से पैदल रात को मजदूरी के बाद आने के लिए बैरियर क्रॉस करते हैं तो नाप लिए जाते हैं और फिर उसके बाद 2 घंटे खड़े कर दिए जाते हैं। या कभी आपने रेड लाइट अगर मोटरसाइकिल पर क्रॉस की हो तो पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है। छोटे जुर्म के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, बड़ी कोताही को नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आज के प्रोग्राम में उन तमाम वाक़यात का तज्ज़िया करना चाहता हूँ आपके सामने जो मैं पिछले 3 दिन से आपकी तरह अंगुश्त बदंदा हालत के अंदर देख रहा हूँ। आपके सामने हम जरा उस वाक़े को रिकॉल करना चाहते हैं। 3 दिन पहले पाकिस्तान की एक सिक्योर बेस के ऊपर तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुतज़ाद तादाद है, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। वो रात की तारीकी में स्नीक इन किए, उन्होंने दीवारें फलांगी, उन्होंने वहाँ पर लगी हुई बाड़ को काटा और तमाम तर हिफाजती इक़दामात जो ज़ाहिरन वहाँ पर किए गए थे उनको गुच्चा देते हुए पाकिस्तान नेवल बेस की उस जगह पर पहुंचे जहां पर पाकिस्तान नेवी के अहम तरीन असासे मौजूद थे। पाकिस्तान नेवी के असासे क्या कहिए, पाकिस्तान के असासे थे, क्योंकि पैसे तो पाकिस्तान टैक्स पेयर नहीं देने हैं। ये 3 जहाज साथ साथ खड़े थे, P3 जहाज इनको कहा जाता है। आप समझे कि जो हमारी समुद्री हदें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रीढ़ की हड्डी रखते हैं, तो ये क्रिटिकल हैं। अगर एयरफोर्स के पास F-16 है तो उनकी अहमियत इतनी ही है जितनी नेवी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इन जहाज़ों की है। 45 से 50 मिनट के अंदर इन दहशतगर्दों ने अपना काम कर दिया और इन जहाज़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इनको आग लगा दी, तबाह कर दिया और उसके बाद उन्होंने करीबी एक बैरक के अंदर कब्जा जमा लिया और उसके बाद एक गन बैटल चलती रही। सारी रात तमाम कौम परेशान रही, हैरान रही कि पाकिस्तान की सिक्योर बेस के ऊपर ये हो क्या रहा है, कौन लोग हैं जो घुस आए हैं। बावजूद इसके कि इससे पहले नेवी के पर्सनल के ऊपर अटैक होते रहे थे और कराची के अंदर अमूमी तौर पर भी एक हाई अलर्ट था, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा इमरान खान की पार्टी का एक धरना भी था। लेकिन इस तमाम मामले का इन दहशतगर्दों पर असर नहीं हुआ। सुबह कहीं जाकर 11 बजे के करीब हमें खबर मिली कि अब मामला ख़त्म हो गया है। अब वो 4 दहशतगर्दों को हमने वहाँ से उनसे सिक्योर कर ली है अपनी सरजमीन, और इसके अंदर 2 P3 जो हैं वो तबाह हो गए हैं। अगरचे मुझे पता नहीं है कि अगर 3 P3 खड़े थे तो 2 किस तरह तबाह हुए हैं, अनलेस कि किसी और हैंगर में तीसरा P3 खड़ा हो। बहरहाल इसके बाद जाहिर है हमारे यहाँ पर कीमती जानों का नुकसान हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हुए। मैं अफसर और नॉन अफसर की तफरीक में नहीं जाऊँगा, शहादतें सबकी बराबर हैं। हमारा जानी नुकसान हुआ, शहीद हुए, हम उनको सलाम पेश करते हैं। जान का नजराना उन्होंने दिया, इसके साथ 15 ज़ख्मी भी हुए। नुकसान हमारा जानी भी हुआ, नुकसान हमारा माली भी हुआ और नुकसान हमारा दिफाई भी हुआ। इसके बाद नाज़रीन बैनुल-अक़वामी प्रेस के अंदर तो जिस तरह आग लग गई, और अगर आप उस दिन के अखबारात उठा के देखें तो धड़ाधड़ खबरें छपने लग गई। चंद एक अखबारात के टुकड़े हम आपके सामने रख देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखे जिसमें वाक़े का जिक्र तो शायद थोड़ा सा कम दिया गया, लेकिन बताया ये गया कि किस तरीके से इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की सुबकी हुई है। सवालों के जवाब मौजूद नहीं है। दहशतगर्द आए तो आए किस तरीके से, अंदर दाखिल किस तरह हुए, इन्होंने इतना कामयाब अटैक किस तरीके से किया, और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया कि फिर वहाँ से वो लोग भाग किस तरह गए। वाशिंगटन पोस्ट ने तो पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में भी लिखा, ये तमीज़ किए बगैर के पाकिस्तान मिलिट्री रेफ़र करती है आर्मी को या नहीं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपनी बेस को महफूज नहीं कर पाई, और अगर बेस को महफूज नहीं कर पाई, इन आर्टिकल्स के अंदर लिखा गया, तो फिर बाकी असासे किस तरीके से वो महफूज रख पाएगी। उसी रोज़ रॉयटर्स ने भी एक स्टोरी अगले दिन फाइल कर दी जिसका उन्वान यही था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो हैं महफूज हैं या नहीं हैं, और उसके साथ उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया कि ये बहुत बड़ा सवाल है।
ہندوستانی پریس تو ظاہر بغلیں بجا رہا تھا. اگر آپ ان کے ٹی وی کی کوریج دیکھیں تو لگتا یہ تھا کہ جس طرح شادی مرگ کی کیفیت ان پر طاری ہے. ان کے اخبارات نے بھی اور جو اداریے لکھے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یقیناً یہ پاکستان کی پالیسی جو ہندوستان کے خلاف اپنائی ہوئی ہے اس کا بلو بیک ایفیکٹ ہے. ان کے تمام تر ایڈیٹوریل جو ہیں وہ اسی لائن کو پرسو کرتے رہے. یہ صرف ہندوستان یا امریکی یا برطانوی اخبارات کی ناظرین میں بات نہیں کر رہا, دنیا بھر میں جتنے اخبارات چھپے اس دن خبر یہی بن رہی تھی اور چل رہی تھی کہ پاکستان کی ہارٹ آف پاکستان کاسموپولیٹن سٹی ایک سیکیور بیس کے اوپر پاکستان کے جو اثاثے ہیں دفاعی وہ تباہ ہو گئے. ان خبروں کے تناظر میں پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے بحث چل نکلی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا بیان آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اخبارات میں اس کی خبر چھپ چکی ہے. تھوڑا سا مبہم بیان ہے لیکن ابہام اتنا بھی نہیں ہے, اس کو پڑھنے والی آنکھ جو ہے صحیح طریقے سے پڑھ سکتی ہے. کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اگرچہ ہیں محفوظ لیکن اس واقعے کے بعد کچھ تھوڑی سی تشویش زیادہ ہے, اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان آلریڈی دباؤ میں ہے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے مزید کوآپریشن بھی طلب کیا. That the Pakistani military and the Pakistani government engage in the fight against terrorists and extremists in the border region. We are pleased to see that they have stepped up their endeavors in the fight against terrorists in recent years, but I do believe that there is potential for more. So we will, through political contacts and through military-to-military contacts, clearly encourage the Pakistani to take on that responsibility, because that's a very important part of solving the problems in Afghanistan. ناظرین, نیٹو کا مینڈیٹ جو ہے وہ افغانستان تک محدود ہے. امریکہ کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کرتے, لیکن اب تو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان سے عملی طور پر ڈو مور کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ اس تناظر میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو میں نے بیان کیا. پاکستان کے اندرونی حالات مخدوش ہیں, باہر کے جو فورسز ہیں وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ اندرونی طور پر دباؤ کا شکار ہے تو اپنی ڈیمانڈز میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اب نیٹو کی طرف سے بھی ڈو مور کا منترا جو ہے وہ شروع ہو گیا. آج ناظرین ڈی سی سی کی میٹنگ تھی, ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, ہائیسٹ فورم ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جس دن یہ واقعہ ہوا تمام تر تجزیہ نگار, تمام تر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, تمام تر اخبارات کے اندر جو بات چیت ہوئی, اور میں پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا اس دوران کم از کم پاکستان کے فورن آفس کے 8 یا 10 جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ نشست کرنے کا, جو فارمر کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا, یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہمارا یہ مطالبہ انریزنیبل ہے کہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا اجلاس اسی وقت بلوانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی بالکل انریزنیبل نہیں ہے, ہم تو توقع یہ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ رات کو ہی اناؤنس کر دیں گے, لیکن پرائم منسٹر صاحب بادشاہ آدمی ہیں, ان پر اس قسم کی ڈیمانڈ کا عموماً اثر نہیں ہوتا, وہ اپنی سپیڈ پر چلنے کے عادی ہیں. اور انہوں نے تیسرے دن مناسب یہ جانا کہ اتنے بڑے واقعے کے اوپر جس پر دنیا ہل گئی ہے اور پاکستان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے, انہوں نے یہ آج اجلاس طلب کیا. چلیں خدا کر کے اجلاس طلب ہو گیا, اس کے ویژولز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ہمارا فارن منسٹر تو ہے نہیں, اور ڈیفنس منسٹر صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ یہاں پر تشریف نہیں رکھتے, وہ شاید واشنگٹن گئے ہوئے, ایک خبر میں نے پڑھی تھی, ویژولز میں بھی مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. ہماری توقع یہ تھی کہ آج ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی طرف سے کوئی بڑا واضح بیان آئے گا, کوئی قوم کو ری ایشور کیا جائے گا, کوئی بتایا جائے گا کہ اگلا لائے عمل کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے, لیکن مکمل طور پر چپ سادھی ہوئی ہے. کچھ پتہ نہیں چلا کہ آج کی کمیٹی کے اندر کیا بات چیت ہوئی. تو یہ ایسا ہی تھا کہ جس طرح اجلاس نہ ہوا ہو. اگر معاملات اتنے کھل کے سامنے نہ آئے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ بڑی کو خفیہ بات کی ہے, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ایسی کمیٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے ملتی ہیں اور کیسے کیسے وہاں پر باتیں ہوتی ہیں, میرے خیال میں کوئی کام کی بات ہوئی ہی نہیں ہوگی, تبھی تو آج کچھ پریس ریلیز سامنے نہیں آئی. اب میں اس تناظر کے بعد ناظرین, ہم نہ دنیا کو بلیم کر سکتے ہیں, نہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ کیوں بڑھتا جا رہا ہے یا اخبارات کے اندر ہمارے خلاف کیمپین کیوں ہے. وہ ایک حصہ یقیناً ہے, لیکن جب ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں,
اگر ہمارے جو فیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے بیان کے اندر نہیں ملتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کون تھے، کتنے تھے، تو پھر دنیا سے ہم کیا توقع کریں کہ ہماری کس بات کو یقین کریں جب ہماری بات ہی آپس میں نہیں ملتی. جو نیول چیف ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی پچھلے 3 دن کے اندر مسلسل زیر بحث رہی، اور جہاں پر بھی میں گیا ہوں سب حیران و پریشان ہیں کہ اتنا بڑا عہدہ ہے ماشاءاللہ، اتنا تجربہ ہے ان کا، کیا وہ ایک زیادہ تدبر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے؟ بہرحال ان پریس کانفرنس میں کیا کہا ذرا سن لیجئے، اس کے متن کا تجزیہ بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جو کہا، جو رحمان ملک صاحب نے کہا، اور جو ایف آئی آر میں بتایا گیا، اس میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا والے اگر یہ تینوں چیزیں ہی اکٹھی پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کہیں پہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ پیغام ہم خود ان کو دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا ایڈمرل نعمان بشیر صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ حادثہ جو ہے یہ رات تقریباً 10:30 پونے 11 بجے کے قریب یہ ہوا، جبکہ غالباً 5 سے 7 جو دہشت گرد تھے، یہ مشرقی جو ہمارا ایریا، یہ مہران بیس آپ نے جیسے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ایئر فورس بیس کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ رن وے جو ہے اس کے ہم جنوب میں بیس ہے اور شمال ایئر فورس کا بیس ہے، اور یہ رن وے بھی. تو یہ وہاں سے یہ حصے سے جو کہ وہاں پہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے 1000 میٹر کے لگ بھگ یا 800 میٹر کے لگ بھگ کا علاقہ، وہاں سے یہ لوگ دیوار پھاند کے، اور اس کے بعد جب یہ حدود کے اوپر پہنچے، جو ہماری حدود سے مراد ہے جب مہران کی حدود، مشرقی حدود کی بات کر رہا ہوں، واچ ٹاور پہ جو گارڈ تھا، انہوں نے آتے ساتھ ہی آر پی جی فائر کیے، اور جو ان کی لائن آف سائٹ میں تھے، اس وقت ہمارے یہاں سے رسپانس شروع ہو گئی تھی. یہ ایک حصہ ہے پریس کانفرنس کا، اس کا تجزیہ میں کروں گا، اس کے اندر اہم باتیں کی گئی ہیں. بریک کے بعد